السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم۔ دوستوں اور بھائیوں، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اسی طرح جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان حضرات سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ تو گزشتہ اسباق میں ہم لوگوں نے مرکبات کا سبق اور اسی طرح مفردات کا سبق پڑھا تھا، اور اسی طرح قلقلہ کا بیان اور اسی طرح حروف مدہ کا بیان، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا بیان، یہ اسباق ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھے تھے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم مرکبات کے تعلق سے بات کریں گے، اور اسی طرح دوسرے گروپ والے نون مشدد اور میم مشدد یعنی غنّے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہاں پر آپ حضرات سورۃ الماعون کی 2 آیتیں دیکھ رہے ہیں۔ ان آیتوں کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگایا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صرف مرکبات کا سبق ہے کہ حروف کو قرآن کریم کے اندر کس طرح جوڑا جاتا ہے، کس طرح اسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس مفردات کا سبق بہت اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے، اور اسی طرح مرکبات کے تعلق سے بھی ہم نے بہت کچھ سمجھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الماعون کی 2 آیتوں کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر مرکبات کا جو سلسلہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے کہا تھا کہ مرکبات کا جو عنوان ہے، مرکبات کا جو سبق ہے، مرکبات جو ہے قرآن کریم کے اندر زیادہ طور پر استعمال کیے گئے ہیں، اور مفردات کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے۔ آپ حضرات ان 2 آیتوں کے ذریعے سے میری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ سب سے پہلے گروپ والے جو ہیں ان حضرات کے سامنے ہم سبق پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ ان کے بعد جو 2 آیتیں ہیں ان آیتوں کو قرآن کریم کے اندر کھول کر آپ حضرات کو ان آیتوں کے اندر حروف کو پہچاننا ہے، حروف کی شناخت کرنا ہے۔ تو یہ الف ہے، یہ را ہے، یہ حمزہ ہے، یا تا، الف، لام، ذال، یا کاف، ذال، با، با، الف، الف، لام، دال، یا، نون۔ یہ ایک آیت کے اندر اس طرح مرکبات کے حروف لکھے گئے ہیں، اور ان مرکبات کے لکھے ہوئے حروف کو ہمیں پہچاننا ہے۔ اب ایک آیت کو ہم نے سمجھ لیا، اب دوسری آیت فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ ہے، تو اسے زبر زیر پیش نہیں دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مرکبات کا سبق ہے، حروف کو جوڑنے کا سبق ہے، جوڑے ہوئے حروف کو سمجھنے کا سبق ہے۔ تو یہاں پر آپ حضرات کو معلوم ہو رہا ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ فا ہے، ذال ہے، لام، کاف، الف، لام، ذال، یا، دال، عین، الف، لام، یا، تا، یا، میم۔ یہاں سے یہاں تک ہم نے مرکبات کے اندر حروف کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر سمجھ میں آ رہا ہوگا جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مرکبات کا جو سبق ہے وہ اس سبق کو آپ حضرات سمجھ لیں گے تو پھر زبر زیر پیش دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثال جیسا کہ عام طور پر گاڑی سیکھنے کی جو مشق کرائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اسٹیئرنگ کو سنبھالا جاتا ہے۔ اسٹیئرنگ اگر سمجھ میں آ گئی، اسٹیئرنگ کو آدمی اگر گھمانا پھرانا اسے آ گیا تو گیئر آسانی کے ساتھ وہ آدمی تبدیل کر سکتا ہے، آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ تو جیسا گاڑی چلانے کے لیے اسٹیئرنگ کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے اندر مرکبات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم کو 2 سبق دیکھنے ہیں، ایک حروف کی شکل، یہ حروف کس طرح آتے ہیں، اور دوسرا ان کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اور ادا کرنے کا جو طریقہ ہے جسے مخارج کہا جاتا ہے، ہم نے پہلے ویڈیو کے اندر اس سبق کو لیا ہے، اس سبق پر ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں۔
تو پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے میں یہاں سے یہاں تک پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ الف ہے، را، حمزہ، یا، تا، الف، لام، ذال، یا کاف، ذال، با، با، الف لام دال یا نون، فا، ذال لام کاف، الف لام ذال یا دال، عین، الف لام یا تا یا میم۔ یہ 2 آیتیں ہم آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اسی طرح مشق کرتے رہیں گے، اس کے بعد زبر زیر پیش دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہ الف ہے، الف کے اوپر اگر زبر دیا جائے تو آواز کیسے نکلے گی؟ حمزہ زبر آ۔ یہ را ہے، را کے اوپر اگر زبر دیا جائے گا تو کس طرح نکلے گا؟ را زبر را۔ اور اسی طرح تا ہے، تا کے اوپر زبر دینا ہے، تا کے اوپر زبر دیں گے تو آواز کیسے نکلے گی؟ تا زبر تا۔ اگر اسی طرح اگر یہاں پر زیر دینا ہو تو اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ آپ حضرات کمنٹ میں بتائیں۔ اور اسی طرح یہاں یا پیش یو استعمال کیا جائے گا، یکذبو میں یا پیش یو، یا پیش یو تو یا کی آواز اپنی آواز ہے، اگر اس کے اوپر پیش آ گیا تو اس کی آواز اسے نکالنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ جیسے یہ اصل میں یا ہے، اگر اس کے اوپر پیش آ گیا تو یہ یا پیش یو ہو جائے گا۔ اسی طرح با پیش بو، ارأیت الذی یکذب بالدین، بالدین میں یہاں پر پورے کے پورے حروف کے اوپر زیر کی شکل آئے گی، زیر لگایا جائے گا، با زیر بی، دال زیر دی، نون زیر نی۔ تو اس طرح آپ حضرات کو سب سے پہلے ان حروف کو پہچاننے کی مشق کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر حرکتیں کس طرح لگائی جاتی ہیں، ان حرکتوں کو آپ حضرات نے سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ پہلے گروپ والوں کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں اور مرکبات کی قرآن کریم کے اندر ترتیب کیا ہے اور اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو سرسری طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اس ویڈیو کو آپ سیریس لیں اور اسی طرح اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کو سیکھنے کی مشق کریں۔ اب انشاءاللہ ہم دوسرے گروپ والوں کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے گروپ میں آپ حضرات کو دکھ رہا ہوگا، یہاں پر نون لکھا ہوا ہے، یہاں پر تشدید لکھا ہوا ہے، یہاں پر میم لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر تشدید لکھا ہوا ہے۔ تو نون تشدید، میم تشدید، تو اس میں ہم لوگوں نے 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تشدید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسرا نون پر تشدید آئے تو کیا ہوگا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تشدید کو ہم لوگ پہلے سمجھیں گے۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ تشدید کہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر آپ حضرات کو اس شکل کی ایک حرکت نظر آئے گی جسے تشدید کہا جاتا ہے۔ جب یہ تشدید آئے گی تو اسے سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اسے سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر الذین، الذین، اسی طرح جہنم، الذی، الذی، یہاں پر لام کے اوپر تشدید ہے اور اسی طرح جہنمہ میں نون کے اوپر تشدید ہے۔ تو جہاں جہاں پر تشدید آئے گا تو ہم اسے وہاں پر سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ حروف میں جو آپ حضرات کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر با جیم زبر بج ہے، اس کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر بجا اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہاں پر جو جیم ہے، جیم کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے جیم کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے بجا، بجا۔ اسی طرح ایک دوسرا حروف ہے وو دال زبر ود، دال زبر دا، وو دال زبر ود، دال زبر دا۔ تو یہاں پر جو دال ہے اس دال کو کیا ہے؟ سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وجہ کیا؟
اس کے اوپر تشدید ہے. جہاں جہاں پر تشدید آئے گی اس حرف کو سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. جیسے ود ود بج ود. اسی طرح یہاں پر ثم یا میم کے اوپر تشدید ہے تو لہٰذا میم کو سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اسی طرح نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کو بھی سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کو بھی سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں پر میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ ہوا تشدید کا سبق. یہ ہوا تشدید کا سبق. تشدید کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. اب ایک دوسرا سبق یہ ہے کہ جب وہ تشدید نون اور میم پر آئے تو ایک قاعدہ بنتا ہے. نون اور میم پر جب تشدید آئے تو وہاں پر قرآن کریم کا ایک رولز بنتا ہے، ایک اصول بنتا ہے، ایک قاعدہ بنتا ہے اور اس قاعدے کا نام غنہ ہے. اس قاعدے کا نام غنہ ہے. جہاں جہاں پر نون آئے گا، جہاں جہاں پر میم آئے گا، میم ان دو حرفوں کے اوپر ایک مرتبہ دیکھا جائے گا کہ اس پر حرکت کیا لگی ہوئی ہے. اگر تشدید لگی ہوئی ہے تو ان دو حرفوں کو سب سے پہلے سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اسی طرح ان کو پڑھنے کا انداز بدل جائے گا. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے ان یہاں پر ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے ان قرآن کریم کے اندر یہ بار بار یہ جملہ، یہ حروف آیا ہوا ہے. جیسے ان الذین. اسی طرح ثم ہے. یہ ہوئی نون کی مثال. یہ ہوئی نون کی مثال کہ نون پر اگر تشدید آئے گا تو اسے کس طرح پڑھا جائے گا. ہم نے مثال آپ حضرات کے سامنے سمجھا دی. جیسے ان. اسی طرح یہاں پر دوسری مثال جنات. یہاں پر جنات کھینچنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر جہاں پر ہوگا اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ سبق ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ اب اسے پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ اسے کس طرح پڑھا جائے گا؟ جناتن اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، یہ غلط ہے. انا یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ ان یہ صحیح ہے. اسی طرح جناتن جناتن یہ اسے صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا. تو یہاں پر ہم نے نون کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. اب میم کی مثال. میم پر بھی جب تشدید ہوگا تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر غنے کے ساتھ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی قاعدے ہم آپ حضرات کے سامنے سمجھا چکے ہیں ان قاعدوں کو کے جو نام ہیں ان ناموں کو آپ بیہٹ کر لیں، ان ناموں کو آپ ازبر کر لیں. جیسا کہ اس سے پہلے قلقلے کا بیان آیا تھا تو قلقلہ کسے کہتے ہیں اور اسی طرح قلقلہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ان ویڈیوز کے اندر بتایا گیا ہے. تو یہ قلقلہ ہے، اسے یاد کرنا ہے. اور اسی طرح حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے تو حروف مدہ یہ نام آپ کو یاد کر لینا ہے کیونکہ جب بھی غنے کا نام آئے گا تو فوراً ذہن ان چیزوں کے اوپر جائے گا. قلقلے کا نام جیسے ہی آئے گا تو قلقلے کا قاعدہ، قلقلے کو پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح جب حروف مدہ کا بیان کیا جائے گا تو حروف مدہ کا نام جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئے گا آپ کے ذہن میں وہ قاعدے اترتے چلے جائیں گے. تو یہ جو ترتیبیں ہیں ان ترتیبات کو قرآن کریم کے اندر ہم لوگوں کو اتارنا ہے. اس سے پہلے ہم نے پریکٹس کے نام پر، پریکٹس نمبر 2 کے نام پر ایک ویڈیو بنایا ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ القریش کو لیا ہے
اور اس سورۃ القریش کے اندر ہم نے اجرا کیا ہوا ہے. یہ اجرا جو ہے یہ اجرے کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کو جب بھی دیکھ کر پڑھیں گے، دیکھ کر جو پڑھنے والے ہیں، جو حفاظ ہیں ان کی بات الگ ہے، جو دیکھ کر پڑھنے والے ہیں ان پڑھنے والوں کو انشاءاللہ اجرا کے ساتھ جب پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اس کا طریقہ اور اسے پڑھنے کا طریقہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ بھی ہم نے پریکٹس نمبر 2 میں بات کر چکے ہیں. تو یہ غننے کا سبق ہوا، اور یہ پہلے گروپ والوں کے لیے یہاں سے یہاں تک 2 آیتوں کا مرکبات کا جو سبق ہے اس مرکبات کے سبق کو ہم نے سمجھایا ہے. اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی قاعدے آپ حضرات ان ویڈیوز کے ذریعے سمجھیں ان قواعد کو آپ قرآن کریم کے اندر ابھی سے اتارنے کی کوشش کریں، ابھی سے لانے کی کوشش کریں. کیونکہ کئی حضرات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے پورے قاعدوں کو جما لیں گے پھر اس کے بعد اجرا کریں گے، تو یہ آپ حضرات کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے جیسے جیسے آپ حضرات کے سامنے یہ قاعدے آتے رہیں گے، ان قاعدوں کو آپ حضرات نے سمجھ کر فوراً اسے قرآن کریم کے اندر اتارنے کی ترتیب اور قرآن کریم میں اسے اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو لہٰذا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ حضرات سے درخواست ہے پھر ایک مرتبہ کہ ہمارے ان ویڈیوز کے ذریعے سے کیا ہے قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے میں ہماری مدد کریں، اور اسی طرح اسے اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو ان قاعدوں کا فائدہ ہو. اور جو حضرات قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ان حضرات تک ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ان حضرات کو بھی قرآن کریم کے پڑھنے اور سیکھنے میں ایک مدد حاصل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.